آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ اوور ویو دوں گا گورنمنٹ کی جو نئی پالیسیز آئی ہیں، کون سی پالیسی امپلیمنٹ ہو چکی ہے، کون سی اپروو ہو چکی ہے۔ میں نے بیسیکلی اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے 2 کیسز تیار کیے ہیں۔ آپ کو 50 سے 55 روپے کے حساب سے چارج ہوں گے، اس کا 18% ان ٹرمز آف ٹیکس وہ آپ کو بل دینا ہی دینا ہے۔ تو یہ تقریباً 660 یونٹس بنتے ہیں، یعنی کہ آپ کو بینیفٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی 1650 یونٹس بنا کے 660 یونٹس کا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ایوری ون، دس از عامر شہزاد اینڈ ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گورنمنٹ کی پالیسی چینج کے اوپر، اور اس ٹائم پہ نیٹ میٹرنگ کا جو زور ہے وہ کافی پیک پہ ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نیٹ میٹرنگ کروا رہے ہیں، بٹ اس کے ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ نے بھی اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو ریویو کر کے امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ اوور ویو دوں گا گورنمنٹ کی جو نئی پالیسیز آئی ہیں۔ ایک تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا اس میں چینج لایا ہے انہوں نے، کون سی پالیسی امپلیمنٹ ہو چکی ہے، کون سی اپروو ہو چکی ہے، اور اس کے امپلیمنٹیشن کے بعد اوور آل آپ کو، یعنی کہ ایک عام یوزر کو، ہمیں، آپ سب کو کیا یہاں پر جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج اس کا ہونے جا رہا ہے۔ میں نے بیسیکلی اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے 2 کیسز تیار کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کیسز میں اسکرین پر ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر بالکل کر دوں گا۔ فرسٹ کیس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، بلکہ ان کیسز کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ گورنمنٹ نے کیا چینج لایا ہے۔ فرسٹ آف آل تو نیٹ میٹرنگ جو لوگ کروا رہے تھے، تو نیٹ میٹرنگ میں ہوتا کیا ہے کہ گورنمنٹ آپ سے جو الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے، آپ کا سولر سسٹم جو الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتا ہے وہ آپ سے ایکسپورٹ کروا لیتے ہیں، اور رات کے ٹائم پہ جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں الیکٹریسٹی، اس کے اگینسٹ آپ کے مارننگ میں ایکسپورٹ کیے ہوئے جو یونٹس ہوتے ہیں ان کو وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ جب گورنمنٹ کے پاس الیکٹریسٹی موجود ہے تو پھر وہ آپ سے کیوں لیتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ ڈے ٹائم میں، یعنی مارننگ میں، آپ کا جتنا بھی کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ تمام کا تمام الیکٹریسٹی کافی ہیوی مقدار میں یوز کر رہا ہوتا ہے، اور نائٹ میں وہ سب آف ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ڈے میں جو عام یوزر ہے وہ الیکٹریسٹی جنریٹ کر کے کسی حد تک وہ آپ کی انڈسٹریل نیڈ یہ وہ فلفل ہو جاتی ہے، اور رات کے ٹائم پہ چونکہ آپ کا کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ آف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کی نائٹ میں آپ کو واپڈا اپنی الیکٹریسٹی میں سے دے دیتا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے واپڈا آپ سے جو الیکٹریسٹی خرید رہا ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ ان کو اپنا بھی بینیفٹ رکھنا ہوتا ہے۔ تو رائٹ ناؤ جو پالیسی چل رہی ہے، اور اس میں آپ جب ایکسپورٹ کرتے ہیں واپڈا کو، تو آپ کو جو آپ سے جو وہ یونٹ خریدتے ہیں وہ آپ کو چارج ہوتا ہے 26 سے 27 روپے کا، یعنی کہ سیدھا آپ نے اگر رات کے ٹائم پہ 1 یونٹ واپڈا سے کنزیوم کرنا ہے تو آپ کو ڈے میں 2.5 یونٹ بنا کر ان کو دینے ہیں۔ اور اس چیز کے ساتھ یا اس پالیسی کے ساتھ آپ کا جو بل ہے وہ 0 چل رہا تھا، یعنی کہ یا بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ مائنس میں بھی چل رہا تھا۔ بٹ پہلا جو پالیسی چینج لایا ہے اس ٹائم گورنمنٹ نے، وہ یہ ہے کہ آپ کا نیٹ میٹرنگ کے ساتھ اب بل 0 نہیں رہے گا، یعنی کہ اگر آپ رات کے ٹائم پہ جو ہے وہ 200 یونٹس استعمال کرتے ہیں، ڈے میں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں 400 500 800 یا 1000 یونٹس واٹ ایور اٹ از، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی نیڈ بھی مارننگ میں یوز فلفل ہو جاتی ہے، تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو آپ کو ڈبل سے 2.5 ٹائمز آپ کو ایکسٹرا یونٹس جو ہے وہ دینی پڑتی ہیں واپڈا کو، تو وہ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے اور بل آپ کا جو ہے وہ 0 رہتا ہے۔ بٹ ابھی کے لیے جو نئی پالیسی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے اگر رات کے ٹائم پہ 200 یونٹس استعمال کیے ہیں تو وہ 200 یونٹس آپ کو 50 سے 55 روپے کے حساب سے چارج ہوں گے۔ چارج سے مراد ہے کہ اس کو آپ ملٹیپلائی کریں تو جو اماؤنٹ آئے گی اس کا 18% ان ٹرمز آف ٹیکس وہ آپ کو بل دینا ہی دینا ہے، یعنی کہ آپ ایکسٹرا یونٹس بھی پروڈیوس کر کے اس جو ٹیکس والی پرسنٹیج ہے اس کو 0 نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ پالیسی چینج ہے جو کہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے تمام ایگزسٹنگ سولر نیٹ میٹرنگ والے صارفین کے لیے، یوزرز کے لیے بھی، اور وہ لوگ جو جا رہے ہیں یا جو نئے اس میں شفٹ ہونے جا رہے ہیں، اور وہ تمام یوزر جن کے پاس ایگزسٹنگ نیٹ میٹرنگ سیٹ اپ جو ہے وہ انسٹالڈ ہے، اور وہ کچھ لوگ جو نئے لگوانے جا رہے ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ نے کیا پالیسی چینج اب نیا لایا ہے، یعنی کہ جو یونٹ 26 سے 27 روپے کا آپ کا واپڈا آپ سے بائی کر رہا تھا، اب اس یونٹ کی پرائس جو ہے وہ چینج ہو کر 10 روپے پہ
آ گئی ہے. جی ہاں بالکل, اس کا ڈیسیژن ہو گیا ہے, اور اس کے بدلے میں اب ہوگا یہ کہ جو ایگزسٹنگ جتنے بھی تمام صارفین ہیں یا یوزرز ہیں جو کہ 26 سے 27 روپے جن سے واپڈا خرید رہا ہے, ان تمام کو وہ والا جو چارجز ہیں وہ وہی رہیں گے, انہی چارجز کے اوپر واپڈا ان سے یونٹس خریدے گا. بٹ جو نئے لوگ اس میں ایڈ ہونے جا رہے ہیں ان تمام کو 10 روپے کے حساب سے جو ہے وہ واپڈا چارج کرے گا. تو اب یہ 2 چینجز یا 2 شفٹس ایسے ہیں جس کے بعد آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس کو کرنے سے پہلے آپ کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے اور پھر آپ کو اس انویسٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے. میں نے کمپلیٹ 2 اس کے کیسز بنا کے اس کے اوپر میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ کتنے کلو واٹ کا سسٹم آپ کا ہوگا, کتنی پروڈکشن کرے گا, کتنا آپ کا جو ہے وہ رات میں یوز ہوگا, اور اس کے اگینسٹ آپ کا کتنا جو ہے وہ واپڈا کے تھرو ایڈجسٹ ہوگا. جو پرانے صارفین کے اوپر یہ پالیسی امپلیمنٹ ہوتی ہے ان کا بل کتنا کم ہوگا, اور جو نئے صارفین اس پہ جا رہے ہیں ان کو کتنا امپیکٹ آئے گا. تو اس سب کو ابھی ہم ذرا ریویو کرتے ہیں اور جس سے آپ کو ذرا بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. تو اس وقت اسکرین کے اوپر میں نے جو ہے یہ لگا دیا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیس 1 کے اندر میں نے یہ ایزیوم کیا ہے کہ آپ کے پاس 10 کلو واٹ کا ایک سسٹم آپ نے گھر میں آن گریڈ سیٹ اپ لگایا ہے جو کہ کمپلیٹ ایفیشنسی کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اور 10 کلو واٹ کا جو آپ کا سیٹ اپ ہے وہ ایک دن میں اراؤنڈ آج کل کا اگر میں ویدر کی بات کروں تو 50 سے یونٹس کے قریب جو ہے وہ بناتا ہے. تو آپ 50 سے 60 کے اراؤنڈ ازیوم کریں. جب سمر آئے گا تو یس یہ تھوڑا سا بہتر پرفارم کرے گا, بٹ ہم اس کو ازیوم کرتے ہیں جو ہے وہ اس کی پروڈکشن ڈیلی کی 50 to 60 یونٹس کی ہی. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے سب سے پہلے کہ جو کارپوریٹ سیکٹر کے اندر جو کارپوریٹ میٹرز کے اوپر جو چارج کرتے ہیں وہ 50 سے 60 روپے یونٹ چارج کرتے ہیں, اور جو آپ سے ایگزسٹنگ لوگوں سے جو چارج کیا جاتا ہے یا یونٹ بائی کرتا ہے واپڈا وہ 26 سے 27 روپے کرتا ہے. اچھا 10 کلو واٹ کے سیٹ اپ میں 50 سے 60 یونٹ ڈیلی کی پروڈکشن ہے, تو آپ کی منتھلی کی جو پروڈکشن بنتی ہے, اب اس میں نے کوئی ویدر کی کنڈیشنز نہیں لگائی ہیں کہ 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن یہاں پر ویدر خراب رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو آئیڈیل سینیریو ملتا ہے تو اس کے 1650 یونٹس آپ کے بنتے ہیں ایک دن کے. اب ہم اس کے اوپر یہ لگاتے ہیں کہ یہ 1650 یونٹس آپ نے ایکسپورٹ کیے ہیں واپڈا کو. اب ان 1650 یونٹس کے اگینسٹ جو ایگزسٹنگ نیٹ میٹرنگ والے صارفین ہیں ان کو 2.5 ٹائم ان سے زیادہ جو یونٹس جو بنوا کے واپڈا اپنے پاس لیتا ہے. تو اب ہم اگر 1650 کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 2.5 کے ساتھ تو یہ تقریباً 660 یونٹس بنتے ہیں, یعنی کہ آپ کو بینیفٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی 1650 یونٹس بنا کے 660 یونٹس کا ہوگا, اور یہ 660 یونٹس جو ہیں 660 یونٹس یہ آپ رات کے ٹائم میں ٹھیک ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب دا تھنگ از کہ جس انسان نے 10 کلو واٹ کا سیٹ اپ اپنے گھر میں انسٹال کیا ہوا ہے ان کا ڈیلی کا جو یوز ہے وہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. آپ کا ایک گھر میں اگر 2 اے سیز چلتے ہیں, سمر کی میں بات کر رہا ہوں, اور باقی اسینشیل لوڈ چلتا ہے, تو رات کا جو ٹائم سپین آپ کو ملتا ہے ڈے کے علاوہ شام 5-6 بجے سے لے کے صبح جب آپ کی سولر دوبارہ ورکنگ سٹارٹ کرتا ہے تو قریب 20 یونٹس آپ کے کہیں بھی نہیں گئے ہیں. آپ اگر اتنا ایک نارمل لوڈ چلاتے ہیں, ظاہر آپ 10 کلو واٹ کا سیٹ اپ اگر لگا رہے ہیں تو اتنا لوڈ آپ کا چلتا ہوگا. تو 20 یونٹس اگر آپ ڈیلی کے استعمال کرتے ہیں تو 600 یونٹس آپ کے نائٹ کے یوز میں نکل جاتے ہیں. تو دیٹ مینز کہ آپ کا 600 یونٹس جو آپ نے وہاں سے 660 یونٹ جو ہے وہ کا بینیفٹ ملا تھا اتنے اس کا 2.5 ٹائم ایکسپورٹ کر کے وہ آپ کا یہاں پر آ کر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کو الٹیمیٹلی جو یونٹس کی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ یہاں پر ہو جاتی ہے, مگر یہاں پر آپ کا بل زیرو نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو آلریڈی ایکسپلین کی ہے کہ ٹیکس جو کہ گورنمنٹ نے آپ نے ہر صورت میں لینا ہی لینا ہے آپ سے. تو 600 یونٹس جو آپ کے کنزیوم ہوں گے, یہ چیز آپ نے بڑی غور سے سننی ہے. 600 یونٹس جو آپ نے رات میں کنزیوم کیے ہیں اس کے بدلے میں 2.5 گنا آپ نے مارننگ میں بنا کر گورنمنٹ کو تو دے دیے ہیں, لیکن ہوگا کیا کہ وہ 600 یونٹس کے اگینسٹ 55 روپے جو آپ کو کارپوریٹ کا ریٹ لگا رہی ہے گورنمنٹ, اس کے اگینسٹ جو آپ کا بل بنے گا وہ ہوگا 33,000 روپے. اب اس میں باقی ٹیکس الگ سے ہیں. اچھا اب یہ جو 33,000 کا ٹیکس بل بنے گا اس کا 18% آپ نے پھر بھی ہر صورت دینا ہی دینا ہے, ایون دو کہ آپ نے جو باقی کی ساری جو یونٹس ہیں وہ آپ نے پروڈیوس کر کے دے دیے ہیں گورنمنٹ کو, ٹھیک ہے. تو اب میں نے اس کو جب کیلکولیٹ کیا ہے تو آپ کے پاس 5,940 روپے, یعنی کہ جہاں پر آپ کا 33,000 روپے بل آنا تھا, اب آپ کو اپنا 10 کلو واٹ کا سیٹ اپ لگا کر بھی آپ کو
جو ہے وہ 6,000 روپے گورنمنٹ کو بل پے کرنا پڑ رہا ہے. ابھی اس میں تھوڑا سا ایڈوانس ٹیکس بھی ہے, وہ بھی شامل ہوتا ہے, تو 6 سے 7,000 روپے آپ مائنڈ میں رکھیں. یہ ایک رف سی کیلکولیشن میں نے کی ہے. اچھا اب اس کے اگینسٹ اگر آپ دیکھیں تو الٹیمیٹلی آپ پھر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی پھر آپ کو سولر کا فائدہ ہے یا نہیں ہے. تو یس, آپ کو ایڈوانٹیج تو بالکل ہے, لیکن اگر آپ کا یوز بہت زیادہ ہے تو اب 10 کلو واٹ کا سیٹ اپ تھا ڈیلی کے نائٹ میں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے 20 یونٹس کنزیوم ہوتے ہیں رات میں, تو پھر آپ کو اس ڈفرنس کے ساتھ بھی آپ کو 25,000 روپے پر منتھ کا جو ہے وہ بینیفٹ ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو بینیفٹ 25,000 روپے کا اس کیس میں ہونے کے اوپر آپ کو الٹیمیٹلی جو ROI یعنی کہ ریٹرن اوور انویسٹمنٹ جو آپ کی بنتی ہے, جو کہ آج کی ڈیٹ میں اگر میں کہوں کہ 10 کلو واٹ کا جو سیٹ اپ ہے وہ سیدھا 10 لاکھ روپے آپ کے لگ جاتے ہیں اس پہ. تو 10 لاکھ روپے کی جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کی کتنے عرصے میں جا کے کمپلیٹ ہوگی؟ 3.5 سال کے اندر. بٹ اس میں ایک انٹرسٹنگ پارٹ یہ بھی ہے کہ جو پرانے صارفین ہیں جو آلریڈی نیٹ میٹرنگ کروا چکے ہیں, ان کے ساتھ گورنمنٹ کا ایک اور ایگریمنٹ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ دا ڈے ان کا میٹر انسٹال ہوا تھا تو اس کے 7 سال تک وہ ان کو یہ ریٹ چارج کر کے دیں گے. باقی گورنمنٹ, آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ اپنی پالیسیز جو ہے وہ چینج بھی کرتی رہتی ہے, بٹ دا تھنگ از کہ 7 سال تک تو ان کو بینیفٹ ہے اس چیز کا. اس کے بعد گورنمنٹ ہو سکتا ہے ان کو بھی 10 روپے پہ لے آئے یا اس سے نیچے کی کوئی نئی پالیسی آ جائے. تو اینی ہاؤ 3.5 سال میں آپ کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ آج کی ڈیٹ کی ہوئی اس سال کے اندر اگر آپ نے کوئی کی ہے تو آپ کی وہ پوری ہو جائے گی, اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا منتھلی جو بل ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا, اور آپ کا جو یوز ہے وہ چلتا رہے گا. اب ہم اس میں دوسرا کیس دیکھ لیتے ہیں, وہ صارفین یا وہ لوگ جو آج کی ڈیٹ میں سوچ رہے ہیں یہ والا سسٹم انسٹال کرنے کا. تو اس کیس میں اگین میں نے وہی کنڈیشن لی ہے, 50 سے 60 روپے کا یونٹ ان کو بھی چارج ہوگا, ظاہر ہے جب وہ نیٹ میٹرنگ کروائیں گے, اور اسی طریقے سے لیکن ان سے جب گورنمنٹ خریدے گی یونٹ تو وہ 10 روپے کا خریدے گی. اب 10 روپے کا خریدنے کے اوپر کیا ہوگا کہ اس یوزر نے بھی 10 کلو واٹ کا سیٹ اپ لگایا گھر میں 10 لاکھ روپے خرچ کر کے. ٹھیک ہے, اب 10 لاکھ روپے خرچ کر کے 10 کلو واٹ کا سیٹ اپ بھی لگا لیا, ڈیلی بھی پروڈیوس کر کے ایکسپورٹ کر دیں انہوں نے, اور ان کے بھی 1650 یونٹس بن گئے. اب یہ سیم وہی کیس ہے, بٹ اب یہ نیا صارف ہے, تو اس سے اب جب 10 روپے کے حساب سے لیں گے تو اب 2.5 ٹائم اس یوزر نے پروڈیوس کر کے نہیں دینا, اب اس کو دینا ہے جو ہے وہ 5.5 گنا زیادہ پروڈیوس کر کے دینا. یعنی کہ اگر اس بندے نے رات کو 100 یونٹ استعمال کرنے ہیں پورے مہینے میں, تو اس یوزر کو گورنمنٹ کو قریب 550 یونٹس بنا کر دینے ہیں, تو یہ رات کے وپڈا کے 100 یونٹس کو استعمال کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو 1650 یونٹ جو اس صارف کے ہوں گے, اس نے بھی اتنی انویسٹمنٹ کی ہے, تو اس کے بدلے میں پورے مہینے میں اس کو گورنمنٹ الاؤ کرے گی کہ ٹھیک ہے آپ یہ 300 یونٹس جو ہے نا یہ کنزیوم کر لیں. تو دا تھنگ از کہ اب اس یوزر کے پاس آپشن کیا بچ جاتا ہے کہ ڈیلی رات کے 20 یونٹس استعمال کرنے کی بجائے اب اس یوزر کو رات کو 2 کی بجائے 1 AC چلانا پڑے گا, سیکریفائس کرنا پڑے گا, یا پھر اس کو اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اسٹارٹنگ وہ ڈبل کرنی پڑے گی. تو خیر ابھی 10 لاکھ والی اسی انویسٹمنٹ کو ہی اگر آپ دیکھیں تو اس انویسٹمنٹ کے اوپر بھی اس کو صرف 300 یونٹس پر منتھ کا بینیفٹ ہے. بل اس کا جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس یوزر کا کم ہو کے جو ہے وہ 3,000 روپے پر منتھ پہ چلا جائے گا, اینڈ جو منتھلی سیونگ ہے اس یوزر کو وہ 12,500 روپے کی ہوگی. تو اب جو یہ دوسرا یوزر ہے فرینڈز, اس کے پاس جو ہے اس کو سیونگ ہوگی منتھلی وہ 12,500 روپے کی ہوگی, بیکاز یہ اس وقت لاس میں ہے اس یوزر کی نسبت جس کے جو بائنگ ریٹس ہیں وہ گورنمنٹ نہیں بڑھا رہی فار دا ٹائم بینگ. ٹھیک ہے, تو اس کا جو ریٹرن اوور انویسٹمنٹ ہے وہ اگلے 7 سال میں پورا ہوگا. یعنی کہ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے 10 کلو واٹ کا سیٹ اپ لگاتے ہیں, اور اس کے اگینسٹ ایک تو آپ لمیٹڈ ہیں, پورا مہینہ جتنی پروڈکشن ہوگی اس کو ایکسپورٹ کر کے مہینے کے 300 یونٹس جو ہے وہ رات کے ٹائم پہ استعمال کرنے کے اوپر ایک تو باؤنڈ ہے آپ, ساتھ ہی ساتھ آپ نے 3,000 روپے مہینے کا بل بھی دینا ہے گورنمنٹ کو, اور آپ کو جس کے اگینسٹ 12,500 روپے کا فائدہ ہوگا, اور آپ کی جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے وہ اگلے 7 سال میں جا کر پوری ہوگی. تو یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے, یہ انہوں نے ظاہر ہے کہ بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھتے ہوئے اس کو ریڈیوس کرنے, اس پر پرائمری فوکس کم کرنے کے لیے جو ہے یہ سٹیپ لیا ہے.
اور آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا آپ اس پالیسی چینج کے بعد بھی سولر کا سسٹم انسٹال کرنا چاہیں گے ود نیٹ میٹرنگ آپشن، یا آپ کسی اور آپشن کی طرف جائیں گے؟ اور ایک تو چیز اب بڑی واضح طور پہ طے ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ 10 کلو واٹ کا سسٹم کنسیڈر کرتے ہیں تو ہی آپ کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ ہونے والا ہے ان ٹرمز آف اگر آپ کا یوز زیادہ ہے. اگر آپ میری طرح بہت لمیٹڈ یوزر ہیں، اس کا گھر کا لوڈ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ پھر اس آپشن کی طرف مت جائیں کہ آپ پھر الٹیمیٹلی اپنا ایکوپمنٹ فل پوٹینشیل کے اوپر 5 کلو واٹ کے سیٹ اپ کے ساتھ اگر آپ آج کی ڈیٹ میں نیٹ میٹرنگ کروائیں گے تو جتنی پروڈکشن ہوگی وہ ساری کی ساری دے کے اس کے ریٹرن میں آپ کو آلموسٹ نہ ہونے کے برابر کچھ ملے گا. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کیجیے گا، اور انشاءاللہ اس پالیسی چینج سے ریلیٹڈ کوئی بھی اور معلومات ہوئی میرے پاس تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ تھی جو کہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، آپ کے تھاٹس جو ہیں وہ لینے چاہیے. ویسے بائی دا وے میں اس ٹائم اپنی جو اگلی ویڈیو تھی انویرکس ویرون 2 4 کلو واٹ اور اس کی سیریز کی باقی انورٹرز کی سیٹنگز کے اوپر میں بنا رہا تھا، لیکن یہ چونکہ ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ تھی تو آئی تھاٹ کہ یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پہلے شیئر کرنی چاہیے. تو اس کے بعد انشاءاللہ جو میری اگلی ویڈیو ہوگی وہ انویرکس ویرون 2 کی سیٹنگز کے اوپر ہی ہوگی. تو اسٹے ٹیون، انشاءاللہ ملیں گے اس نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to